اللهم صل على محمد بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی فطر السماوات والارض وناشر فضائل محمد وعطرتہ فی الطول والعرض والصلاة والسلام على انفس الزاکیات طیبات البینات الباہرات النبی العربی القرشی الابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ وَقْتِ الْأَوَّلِ إِلَى الدَّهُورِ الْآخِرَاتِ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات. جتنا وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اس سے پہلے میں اپنی عبادت کو مکمل کروں گا. مجلس امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہونے کا مقصد میرے نزدیک صرف خوشنودی آل محمد، خوشنودی پروردگار اور اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. سامعین واجب الاحترام، میں ہمیشہ مجلس کے ابتدا میں اس فکرے کو دہرایا کرتا ہوں کہ ہم کمزور انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، لیکن ہمیں خالق نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہماری گردنیں ایسے در پر جھک گئی ہے جہاں سے یقیناً ہمیں نجات کی ضمانت ملتی ہے. کسی بڑے سے بڑے عبادت گزار سے آپ پوچھیں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، عبادت کرتے ہیں، یقیناً آپ کو اپنی نجات کا تو یقین ہوگا. وہ یہی جواب دے گا کہ میں نے تو بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اب اس مالک کی مرضی ہے وہ بے نیاز ہے، قبول کرتا ہے یا نہیں. کسی روزے دار سے پوچھیں کہ سارا دن آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اس کی رضا کے لیے اب تو یقیناً آپ کو اپنی نجات پر یقین ہوگا. وہ بھی کہتا میں نے اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوشش کی ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. حتیٰ کہ اگر کوئی بیت اللہ کا حج کر کے آئے، اس حاجی سے آپ پوچھیں کہ حاجی صاحب آپ تو اللہ کے گھر سے ہو کر آئے ہیں، اب تو یقیناً آپ کی نجات جو ہے وہ ضمانت آپ کو مل گئی ہے. وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی، اب اس بے نیاز کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. بس سامعین محترم، پیغام صرف اتنا ہے کہ جب ایک مزدور دن کو مزدوری کرتا ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ تیرا مالک تجھے شام کو اجرت دے گا، وہ یقین سے کہتا ہے کہ میرا مالک جو ہے، جو میرا آجر ہے، وہ مجھے اجرت دے گا. تو جب ایک مزدور کو یقین ہے کہ اس کی اجرت اس کو ملے گی، تو اللہ جیسے عادل بادشاہ سے ہمیں بے یقینی کی یہ صورت کیوں ہے؟ اب میں کہتا ہوں کہ عبادت گزار ہر یہ کہتا نظر آئے گا واللہ اس کو قبول ہے یا نہیں قبول، لیکن کسی بھی عزادار سے، کسی بھی محبان آل محمد سے، کسی بھی ماتمی عزادار سے پوچھیں کہ آپ مجلس سے جب آتے ہیں تو پوچھیں کہ آپ کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ میری عبادت منظور ہے، اس لیے کہ عبادت کا نتیجہ ہوتا ہے جنت. جس کو جنت ہے یقین ہو اس کو عبادت بھی مکمل نظر آتی ہے. کسی کو بھی یقین نہیں ہے، ہمارے بچے سے لے کر بزرگ تر یہ
منزل یقین پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ہر آدمی جانتا ہے کہ عبادت کا نتیجہ اگر جنت ہے تو میں اس بارگاہ سے ہو کر آ رہا ہوں جس کو میرے رسول نے یہ سند عطا فرمائی ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جن کا ذکر سن کر ہم آ رہے ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ یقین کی آخری منزل ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بارگاہ گناہوں سے معافی مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے اپنے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے وہ ہے جو ہر بندہ مومن دن میں نماز کے دوران پڑھتا ہے۔ بالکل مختصر سی عبادت میں مکمل کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمارا بھی اس آیت کے مطابق مکمل ایمان اور یقین ہے۔ کچھ لوگ اس کے میں شکوک ڈالتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی مدد تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا کوئی اور دنیا کی شخصیت مددگار نہیں۔ اگر مددگار ہے تو وہ صرف اللہ، اگر مشکل کشا ہے تو صرف اللہ۔ بھئی اس آیت کے ضمن میں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، عبادت ہے تو صرف خدا کی اور مدد ہے تو صرف خدا کی۔ کسی غیر کی عبادت شرک ہے، کسی غیر سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ لیکن آؤ عبادت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عبادت ہے کیا۔ عبادت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور اس کی انتہا ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے، اور اس کے درمیان میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم عبادت اللہ کی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اب یہ جو آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر قائم رکھ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو بس سوال یہ ہے کہ جب عبادت اللہ کی ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر کیوں آ گیا؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا ہم نماز میں ذکر کر رہے ہیں؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر ہمیں قائم رکھ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو انعام اللہ نے کن پر کیا؟ سب سے بڑھ کر انعام، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں، پوری کائنات سے بڑھ کر انعام اگر اللہ نے کیا تو اپنے حبیب کی ذات پر کیا ہے۔ اور آپ کو نبوت عطا کی، اللہ کا انعام تھا۔ آپ کو سید المرسلین بنایا، یہ اللہ کا انعام تھا۔ آپ کو خاتم المرسلین بنایا، یہ اللہ کا انعام تھا۔ آپ کو شفیع المذنبین بنایا، یہ اللہ کا انعام تھا۔ یہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن انعامتوں کی تکمیل نہ ہوئی۔ نعمتیں تمام کب ہوئیں؟ جب غدیر کے میدان میں میرے رسول نے اللہ کے حکم سے یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اللہ نے سند عطا فرما دی، اے میرے رسول میں نے تجھے ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے لیکن وہ ادھوری تھی۔ آج علی کی ولایت کا تو نے اعلان کیا ہے، لو میں یہ سند دیتا ہوں کہ آج میں نے دین بھی مکمل کر دیا اور تجھ پر اپنی نعمتوں کو بھی تمام کر دیا ہے۔ یا اللہ کی نعمتیں مکمل ہوتی ہیں ولایت علی کے اعلان کے ساتھ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں انعام والوں کے راہ پر قائم رکھ، اور ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ سے اور انتہا ہوتی ہے درود پاک پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب مطلب یہ ہوا کہ عبادت اللہ کی ہے، ذکر محمد و آل محمد کا ہے۔ ابتدا بھی بسم اللہ سے، اور میرے مولا علی فرماتے ہیں انا نقطہ تحت الباء، وہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب ماننا پڑے گا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کی ابتدا بھی آل محمد ہے اور اس کی انتہا بھی آل محمد ہے۔ جس عبادت میں آل محمد کا ذکر نہیں وہ عبادت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مدد کے حوالے سے بھی گنجائش نہیں ہے میرے پاس، بس ایک میں بات کرتا ہوں۔ کعبہ کو بچانے کے لیے اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، بچایا اللہ نے کعبہ کو، لیکن وسیلہ ابابیلوں کا لشکر بنا۔ ان کی چونچوں میں کنکریاں تھی جو وہ پھینکتے تھے، ابرا کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب ہر مسلمان یہ مانے گا کہ تباہ برباد لشکر کو کیا ابابیلوں نے، لیکن وہ مدد در حقیقت خدا کی تھی، سامنے وہ ابابیلیں تھیں۔ تو بس میں اتنا کہتا ہوں کہ جب سامنے ابابیلیں ہوں تو وہ بھی مدد خدا کی ہوتی ہے، اور اگر سامنے دست کبریا ید اللہ علی ابن ابی طالب ہو تو وہ بھی مدد خدا کی ہوتی ہے۔ وما علیہ
یہ تھے مولانا رزاق حسین جعفری صاحب، اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں ذاکر سید عمران انور شاہ بخاری، اور ان کے بعد ذاکر سید ندیم حیدر شاہ جعفری۔